السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں اور آپ استغفار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور دیگر عبادات آپ ڈیلی کر رہے ہیں، وظائف اور اسی طرح تسبیحات، ذکر و اذکار آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری عبادات کو آپ کی قبول فرمائے، یہ دل سے دعا ہے، آمین۔ دیکھیے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک عمل بتلانے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، تہجد کے وقت کا 7 دن کا عمل ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی پریشانی اور الجھن ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس میں آپ مبتلا ہیں اور آپ علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، آپ مہنگے سے مہنگا علاج کر چکے، ہزاروں سینکڑوں ڈاکٹروں کا آپ چکر لگا چکے ہیں اور بڑے بڑے اسپتالوں میں، ہاسپٹلوں میں آپ جا چکے ہیں، بڑی رقم خرچ کر چکے ہیں، تو آپ 7 دن یہ عمل بھی کیجئے، مکمل یقین کے ساتھ انشاءاللہ بہت آرام ہوگا۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ نماز تہجد کا ہی اہتمام کرنے لگے اور اللہ رب العزت سے مانگنے لگے اور اللہ تعالی سے اپنی درخواستیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے لگے، تو پھر اس کی ہر درخواست منظور کی جاتی ہے، ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بہت سارے ایسے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف کہ وہ تہجد کا اہتمام خاص طور سے فرماتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نماز تہجد جو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور ہر طرح کے مرض اور ہر طرح کی تکلیف اور لا علاج بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو نماز تہجد کا اہتمام آپ ضرور کیجئے اور ڈیلی کیجئے، اور اس عمل کو بھی ضرور کیجئے۔ آپ 7 دن کا یہ عمل ہے کہ نماز تہجد میں آپ نماز تہجد پڑھیے 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت، لیکن اگر آپ یہ عمل کریں تو آپ کو پوری 6 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ 6 رکعت آپ نماز تہجد پڑھیں، یعنی ایک سلام سے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر نیت باندھیں، پھر 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں، پھر نیت باندھیں، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے آپ 6 رکعت پڑھیں، اور ان میں جو سورت پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے۔ دیکھیے، پہلی رکعت میں آپ کو ہر 2 رکعت میں پہلی رکعت میں آپ کو سورۃ الکوثر، جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اسی طرح ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے یا مقطوع النسل ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کا اور اس سورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل وظیفے کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر اس کے اندر رکھی ہے، بزرگان دین نے اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار وظائف بتلائے ہیں، لیکن نماز تہجد میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں آپ، سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اسی طرح رکوع سجدہ کر کے رکعت پوری کر دیں جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ اخلاص، جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت آپ 3 مرتبہ پڑھیے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ اس طرح سے، یعنی ہر 2 رکعت میں اسی طرح سے عمل کرتے رہیے۔ 6 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے مانگیے اور ساری پریشانیاں
الجھنیں اور نام لے کر کہیے اللہ میں فلاں بیماری کا شکار ہوں، یا میرا عزیز فلاں بیماری میں مبتلا ہے، یا کوئی بھی شخص ہے جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے مکمل اطمینان اور یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر ہم دعا کریں، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہماری التجا کو قبول فرمائے گا اور لا علاج بیماری سے انشاءاللہ شفا عطا فرما دے گا۔ کیونکہ سورہ کوثر کی جو فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی طرح سے سورہ اخلاص کی بھی فضیلت احادیث کے اندر اور اسی طرح مفسرین کرام نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو بتلاتی ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی شان و شوکت کو بیان کرتی ہے سورہ اخلاص، اور اللہ تعالی کے وجود کو بتلاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ سورت بہت طاقتور، آپ یہ عمل کیجئے، 7 دن عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، پریشانیوں اور بیماری کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔